یہ بتائیں کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ جی جی الحمدللہ. اچھا، کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 4 ہیں جی، 2 بیٹی ہیں 2 بیٹے ہیں. ماشاءاللہ. اور بیگم ایک ہی ہے؟ ہاں جی، بیگم ایک ہی ہے الحمدللہ. اچھا. جتنے بھی لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں نا، وہ ایک بیگم کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں. اس میں سے کافی سارے دین کا کام کرنے والے ہیں جن کی 2 ہیں. ہاں. اور میں ذاتی طور پہ کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، جن کا پبلک میں نہیں پتا کہ ان کی 2 3 ہیں، لیکن خفیہ شادیاں ہیں ان کی. کسی کے لاہور میں ہے، تو کسی اسلام کی کی روح سے تو زنا ہے جی. کیونکہ شادی زنا ہے. جی بالکل، شادی تو اعلانیہ ہوتی ہے. جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں یہاں تک حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے. گانے کے ذریعے اناؤنسمنٹ، یعنی اب ایک اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں ہے تو وہ چھپی دوستی تو اسلام میں حرام ہے. آپ سورۃ النساء پڑھ لیں. نہیں، اگر نکاح کیا ہوا ہے پھر بھی حرام ہے جی. چھپی دوستی ہے. میں اچھا میں تھوڑا اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی لاجک کیا ہے. ایک منٹ میں سوال اپنا ذرا پورا کر لوں کہ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پراپر نکاح کیا گواہان کی موجودگی میں، لیکن رجسٹرڈ نہیں کروایا ہوا. ڈاکومنٹیشن کوئی نہیں، وہ کہتا ہے بھائی جی زنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، یہی تو ان کی چوری ہے. کیوں نہیں رجسٹر کروا رہے؟ اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ آج اگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ جو بیوی جو چھپ کے انہوں نے کی ہے وہ وراثت میں حصہ لے گی؟ وہ تو قانونی طور پہ نہیں لے سکتی. تو قرآن نے تو وراثت کے احکامات بتائے ہیں، انہیں حدود اللہ بتایا ہے. تو ایسا شخص زندگی میں بھی حرام کر رہا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ قبر میں اللہ کے عذاب میں ہوگا کہ اس نے ایک ایسی بیوی چھوڑی ہے اور اس کے بچے کہ جو اس کی وراثت میں سے لے نہیں سکتے قانون. اس وجہ سے میرے بھائی یہ گواہ کیا ہے؟